منبر شریف پر رونق افروز علماء، حفاظ و شعراء و دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلى آل سيدنا محمد المصطفى وصحبه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی قدر وقار، آج کی اس بزم محبت میں ٹھیک ایک سال کے بعد جو جشن غوث الورا کانفرنس کے نام سے محفل پاک کا انعقاد ہوتا ہے، ٹھیک ایک برس کے بعد شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں اور آپ سب کو ایمانی تقاضوں کی بنیاد پر بار بار یوں ہی ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بلا تمہید و تاخیر ہم اور آپ سب مل کر اپنے پیارے آقا و مولا سیاح الی مکان کشور خوباں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا علیہ تحیہ و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام قبرہ الکریم بارک سلم۔ آج کی اس بزم محبت کی آخری کڑی کہ جن کی دعا پر اس محفل پاک کا اختتام ہونا ہے، میری مراد آل نبی شہزادہ مولا علی پیکر خلوص و وفا صوفی باصفا حضرت حافظ و قاری سید محمد اسعد جعفری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی ہیں کہ آپ کی دعا پر اس محفل پاک کا اختتام ہوگا، اور میرے بعد ابھی فوراً مجاہد سنیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ الشاہ مفتی شبیہ الحسن صاحب قبلہ کا زوردار خطاب بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ میں مختصر کچھ تمہیدی کلمات کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بیدار ہیں؟ ارے بدلہ والوں، مجھے کچھ سونا جنگل والا مسئلہ تو نہیں لگ رہا ہے؟ ارے سب جاگ رہے نا؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے اس کلام میں چونکہ میں آج تقریر کی غرض سے نہیں حاضر ہوا، بس حاضری درج کرانے کی غرض سے آپ کے درمیان حاضر ہوئی، اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے
اپنی اس گفتگو کا آغاز کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں. انسان کی حقیقت اور فطرت کتنی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انسان خاک کا مٹی کا بنا ہے اور اسی مٹی میں واپس جانا ہے. فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ادھر توجہ دیجیے گا. اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. اور پھر فرماتے ہیں جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. کون 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 کون؟ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم. کوئی ہم اور آپ نہیں. ہمارے اور آپ کے قدم رکھنے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اور ہم قدم رکھیں بھی تو کس خاک کو کون سا گلزار بنانا اور کون سی خاک ہمارے قدم رکھنے سے گلے گلزار کا کوئی حصہ یا شرف یابی پا جائے. مگر مصطفیٰ جس قدم ناز کو جس خاک پر رکھ دیں، یقین جانیے مصطفیٰ کے قدم ناز جس خاک پر بار بار پڑھنے لگے تو اللہ کہیں قرآن میں اس خاک پاک کی قسم کھاتا ہے تو کہیں بار بار لگنے والی مٹی کو اللہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میاں سنیے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اور خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. کیا آسمان اور زمین کا مباحثہ ہوا. اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو آسمان نے زمین پر طرح طرح کی اپنی برتری اور افضلیت ثابت کرنے کی کوشش کی. آسمان بولا دیکھ میں عالی ہوں تو سافل ہے. آسمان بولا دیکھ تو نیچے ہے میں اوپر ہوں. آسمان بولا دیکھ ہم پر ملائکہ کروبین ہے تجھ پر خاکی آدمی ہے. آسمان بولا دیکھ ہم پر تو ساتوں آسمان ہے تجھ پر کیا ہے. آسمان بولا دیکھ ہم پر تو عرش بالا ہے تجھ پر کیا ہے. آسمان بولا دیکھ ہم پر تو جنت ہے تجھ پر کیا ہے. آسمان بولا دیکھ تو ہم پر تو حور و غلمہ ہے تجھ پر کیا ہے. آسمان بولا اے زمین دیکھ تو ہم پر تو جنت کے باغات، دودھ کے محلہ، دودھ کی نہریں اور ہیرے جواہرات کے محلات ہیں تجھ پر کیا ہے. مگر خاک نے زمین نے ایک جواب دے کر کے آسمان کا منہ بند کر دیا اور ہمیشہ کے لیے بولتی بند ہو گئی. اور خاک نے کہا کیا؟ خاک نے کہا، زمین نے کہا خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین پہ. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اب پھر شعر سنیے اور پھر اس کا رنگ دیکھیے. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین پر، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اور اے اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس نے کس نے؟ حیدر کرار سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ کے گھر سے ایک بار ناراض ہو کر کے مسجد نبوی شریف کی سرزمین پر زمین پر خاک پر لیٹ گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ پر فرمایا قم یا ابا تراب، ہے مٹی والے کھڑے ہو جا، اے عاجزی انکساری والے کھڑے ہو جا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس خاک کی تم نے اہمیت کیا سمجھی ہے؟ اس مٹی کو مٹی سمجھنے والوں ذرا غور کیجئے. فرماتے ہیں اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کی مولا ہے ہمارا. اور اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے،
اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بتہا ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہ بتہا ہے ہمارا، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ حضرات آپ کیا سمجھتے ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روضہ مبارکہ مطہرہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کا مقام آپ نے کیا سمجھا ہے؟ حضرات سنیے، کان کھول کر کے سنیے اور ذہنوں کو قریب کیجئے۔ میں باضابطہ خطاب آج میں نے حضرت سے کہا ہے، آج آپ کو عظمت مصطفیٰ پر بیان کرنا ہے، اور میں آپ کے خطاب کو سننے کے لیے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ انہی کے خطاب کو سننے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ حضرت کا بھی خطاب ہوگا۔ حضرات میں عرض کرتا چلوں، آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روضہ مبارک کو کیا سمجھا ہے؟ ارے آقا کریم علیہ السلام کا روضہ مبارکہ مصطفیٰ کے قدم مبارک کی خاک وہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے مکہ شریف کے جلوے دیکھیے۔ جس نے مکہ کو دیکھا ہے وہ جانتا ہے مکہ میں صفا مروہ ہے، جس نے مکہ کو دیکھا ہے وہ جانتا ہے مکہ میں وادی نور ہے، جس نے مکہ کو دیکھا ہے وہ جانتا ہے مکہ میں جبل حرا ہے، وہ جس نے مکہ کو دیکھا ہے وہ جانتا ہے مکہ میں غار سور ہے، جس نے مکہ کو دیکھا ہے وہ جانتا ہے مکہ میں مطاف مقدس ہے، جس نے مکہ کو دیکھا ہے وہ جانتا ہے مکہ میں مقام ابراہیم ہے، جس نے مکہ کو دیکھا ہے وہ جانتا ہے مکہ میں بیت اللہ ہے، جس نے مکہ کو دیکھا ہے وہ جانتا ہے مکہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک اچھی خاصی زندگی کا حصہ گزارا ہے۔ جس نے مکہ کو دیکھا ہے وہ مکہ والے جانتے ہیں، مکہ کے حضرات جانتے ہیں یہاں حجر اسود بھی ہے، یہاں رکن یمانی بھی ہے، یہاں رکن عراقی بھی ہے، یہاں رکن شامی بھی ہے، یہاں پر میزاب رحمت بھی ہے، یہاں پر حتیم جیسے جلوے بھی ہے۔ حضرات مگر یاد رکھیے جب مقام مکہ شریف کی قسم کھانی ہوتی ہے، جب خدا مکہ شریف کا ذکر کرتا ہے تو مکہ شریف کی قسم کے وقت یہ نہیں کہتا ہے اے ابراہیم اے ہاجرہ، اے حضرت ہاجرہ، اے جناب سارہ تیرے قدم صفا مروہ کو پڑے ہیں تو اس کی قسم کھانے کا، اس کی قسم خدا کھاتا ہے، یہ نہیں فرماتا ہے مقام ابراہیم ہے اس بنیاد پر مکہ کی قسم خدا کھاتا ہے، یہ نہیں فرماتا ہے یہاں مطاف ہے اس بنیاد پر مکہ کی قسم خدا کھاتا ہے، یہ نہیں فرماتا ہے یہاں غار صحرا ہے اس بنیاد پر خدا مکہ کی قسم کھاتا ہے، یہاں جبل سور ہے اس بنیاد پر خدا مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد، محبوب اس شہر مکہ کی قسم تیرا پروردگار خدا صرف اس وجہ سے کھاتا ہے محبوب تو یہاں جلوہ فرما ہے اس بنیاد پر تیری قسم کھاتا ہے۔ تیرے قطر خائی قرآن نعرے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حضور سیدی سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ حضرات خائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خائی قرآن خاکے، قسم کھانا ہوئی تو کیا مصطفیٰ تو یہاں جلوہ فرما ہے، اس بنیاد پر تیرے خاکے گزر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، مکہ شریف کی وادی ہے، فیضان مدینہ کل بھی جاری تھا، آج بھی مصطفیٰ کے گنبد خضرا کا فیض جاری ہے، اور صبح قیامت تک کے گنبد خضرا کا فیض جاری رہے گا۔ وہ میرا اور تیرا عقیدہ نہیں ہے، وہ ان کا عقیدہ ہوگا جن کے مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، جو خانہ ساز ہیں۔ ہم سنیوں کا نبی کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک کے زندہ رہے گا ہم سنیوں کا نبی۔ حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس حجرہ مبارکہ میں مدفون ہے، اس حجرے کا کیا آپ جانتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ کے کمرے پاک میں
آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رکھا گیا ہے. مصطفیٰ جب نماز کا وقت ہوتا آقائے کریم علیہ السلام نماز کے لیے حجرہ مبارکہ سے نکلتے اور نماز پڑھانے کے لیے منبر نور پر تشریف لاتے. ادھر حجرے سے نکلے, ادھر منبر پر آئے, ادھر حجرے سے نکلے, ادھر مصلی پر آئے, ادھر حجرے سے نکلے, ادھر مصلی پر آئے. بار بار جس مقام کو مصطفیٰ کے قدم ناز کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا, جس مقام پر مصطفیٰ بارہا تشریف لائے, آئے مصطفیٰ گئے مصطفیٰ, آئے مصطفیٰ گئے مصطفیٰ, آئے مصطفیٰ گئے مصطفیٰ. عرش اعظم کو اگر ایک بار مصطفیٰ کے قدم ناز لگ جائیں تو عرش اعظم اپنی قسمت پہ رشک کرے. ذرا غور کیجئے, مکہ شریف میں اگر مصطفیٰ نے اپنی زندگی گزاری ہے تو اس خاک پاک کی قسم خدا قرآن میں کھاتا ہے. اور جس مقام پر مصطفیٰ نماز پڑھانے کے لیے بار بار آتے جاتے ہیں تو اس مقام کا مرتبہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں رکھا جاتا ہے. مصطفیٰ خود فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, ارے جو میرے کمرے, میرے مزار اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ ہے یہ زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں, یہ جنت کی کیاریوں میں سے اللہ نے اس کو کیاری فرما دیا ہے. جنت کی کیاریوں میں سے اللہ نے کیاری فرما دیا ہے. حضرات اب آپ ذرا غور کیجئے, مصطفیٰ کے گنبد خضرا کا فیضان آج بھی جاری ہے. اور مصطفیٰ کے, ذرا غور کیجئے گا حضرات, آپ توجہ دیجئے, ادھر توجہ دیجئے, ادھر آپ دیجئے, بولیے سبحان اللہ. ارے پیچھے تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تقریر تو میں نے کہا تھا حضرت سے پہلے ہی, حضرت کی تقریر ہوگی, حضرت کی دعا پر اختتام ہوگا بس. حضرات آپ ذرا غور کیجئے, آج نینی تال جانے والوں میں یہی کہتا ہوں, اس سے پہلے بھی کہہ کے گیا تھا, اے نینی تال کا سفر کرنے والوں, اے کشمیر کی وادیوں کو دیکھنے والوں, اے تاج محل کے رنگ و روغن پہ اپنی نظریں جمانے والوں, اے دنیا کی رنگینیوں اور ہریالیوں پہ اپنا سب کچھ تج دینے والوں, اور سال ہا سال اپنے ہزاروں روپے کو یوں ضائع کرنے والے نوجوانوں, میں تمہاری توجہ کا طالب ہوں اور تم سے کہنا چاہتا ہوں, ہندوستان کا آخری انسان جب حج کرنے جاتا ہے یا مکہ شریف اور مدینہ شریف مصطفیٰ کے دربار گہربار میں حاضری کے لیے جاتا ہے تو آخر جب بوڑھا ہو جاتا ہے, جب کمر میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, لاٹھی لے کر کے چلتا ہے, ہوش و حواس سب گم ہو گئے ہیں, اب مدینہ جا کر کے, مکہ کی گلیوں کو جا کر کے, مکہ شریف میں بھی وہاں بابا کی مزار تلاش کرتا ہے. حضرات آپ ذرا غور کیجئے, اس عمر میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اگر جانا ہے آپ جائیے, وہاں پر دیکھیے. مکہ شریف میں ہم نے ایسی فیملیوں کو دیکھا ہے, ابھی جوان ہیں, ابھی بالکل تازے ہیں, ابھی بالکل عمر کا ادھیڑ حصہ بھی نہیں گزرا ہے, مگر کیا شادی ہوتی ہے تو اپنی اہلیہ کو پہلا گفٹ نہ نینی تال کا دیتے ہیں, نہ شمالی کا دیتے ہیں, نہ شملہ کا دیتے ہیں, نہ منالی کا دیتے ہیں, نہ کشمیر کی وادیوں کا دیتے ہیں. پہلا گفٹ یہ دیتے ہیں کہ میری اہلیہ میں تجھے گفٹ میں یا تو حج کراؤں گا یا مصطفیٰ کا روضہ دکھاؤں گا. ہم نے کہا یہ ہوتا ہے پہلے زمان. وہاں جا کے دیکھیے آپ نوجوان تمام ملکوں, آپ پاکستان, ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کو چھوڑ کر کے انڈونیشیا ہوا, ملیشیا ہوا, چیچینیا ہوا, رشیا ہوا, امریکہ ہوا, برطانیہ ہوا, ان تمام ممالک سے جو مسلمان جاتے ہیں وہاں حاضری دیتے ہیں, وہاں پر آپ جا کر کے دیکھیے کیسے نوجوان اپنے اپنے گھر والوں کو کعبہ شریف کے گرد بالکل مستانہ وار چکر لگا رہے ہیں. اور اے منالی جانے والوں, اے نینی تال کے سفر میں اپنے پیسوں کو خرچ کرنے والوں, اے کشمیر کی وادیوں میں جا کر کے اپنے روپیوں کو ضائع کرنے والوں, اور بلا وجہ شرعی کے گناہ پر مشتمل سفر کرنے والوں, میں تم سے مخاطب ہو کر کے کہنا چاہتا ہوں, جاؤ. اگر جائز مقصد سے نینی تال جاتے ہو جانا جائز ہے, کشمیر جاتے ہو جانا جائز ہے, شملہ جاتے ہو جانا جائز ہے, مگر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر تم کشمیر جاتے ہو, اگر نینی تال جاتے ہو, اگر منالی جاتے ہو تو کیا تمہیں کوئی مزدہ جاں فضا ملا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے خوشخبری سنائی ہے؟ کیا تمہیں کسی نے کوئی تمغے جاں فضا دیا ہے؟ مگر نہیں. اگر مدینہ جاتے ہو, مکہ جاتے ہو تو مصطفیٰ کی زبانی تمہیں تمغے جاں فضا ملا ہے, مزدہ جاں فضا ملا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, ارے جو میری قبر کی ایک بار زیارت کرے گا کل قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. ہم نے کہا یہ
حضرات تو یہ نہ بنیے ماہ شملہ اپنی تجلی عطا کرے، نہیں ہم وہ ہے ہی نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زبانی، کیا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، منظارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے، سبحان اللہ، ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے۔ اور حضرات آپ ذرا غور کیجئے، اعلیٰ حضرت جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آج دیوانے کو اگر مصطفیٰ کے دربار جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں جب عاشق وہاں سے پلٹتا ہے تو پلٹتے وقت عاشق کی کیفیت کیا ہوتی ہے، زار کیا ہوتی ہے، آنکھیں کس طرح سے اشکوں کی برسات کرتی ہیں، یہ تو وہاں سے واپسی کا سفر کرنے والا جانتا ہے کہ مدینے کے راہی مدینہ پہنچ کر مدینے سے آنے کی کوشش نہ کرنا، وہ جنت کا پرکیف گلزار پا کر کہیں اور جانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تو دیوانہ جانتا ہے۔ مصطفیٰ کے دربار گوہر بار کو جب چھوڑنا پڑتا ہے، اور یاد رکھیں آسیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ دربار ہے کہ ساری کائنات اگر مصطفیٰ کے دربار پاک پہ جانا چھوڑ دے پھر بھی مصطفیٰ کے دربار پہ بھیڑ کم نہیں ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے دربار پہ حاضری دینے والوں کی حاضریاں کم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں صرف انسان ہی نہیں جاتا ہے، ارے جنات بھی حاضری کا شرط پاتے ہیں، وہاں صرف جنات ہی نہیں جاتے ہیں، ارے فرشتے وہ فرشتے ہیں جو فرشتے صبح کو 70,000 حاضری دیتے ہیں اور شام کو 70,000 حاضری دیتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک بار حاضری مصطفیٰ کے دربار میں دیتا ہے، ایک بار حاضری دینے کے بعد قیامت تک کہ اسے اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، تمنا پہ تمنا کرتا رہتا ہے، تمنا پہ تمنا کرتا رہتا ہے، کاش مصطفیٰ کے در دولت پہ دوبارہ حاضر ہو جاؤں، کاش آقا کی زیارت پھر سے کرنے کو مل جائے، ہر فرشتہ تمنا رکھتا ہے، مگر ایک طرف تو نوری ہے، نوری تمنا کرتا ہے مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، اور اے امتیوں اللہ نے تم پر کتنا احسان فرمایا، اے امت محمدیہ اللہ نے تم پر کیسا احسان فرمایا، اور مصطفیٰ نے تم کو کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ تم کو ایک بار نہیں، نوری تو ترستے ہیں دیکھنے کو مگر خاکی ایک بار نہیں، اگر 70,000 بار بھی جائے تو مصطفیٰ کے دربار سے نہ نہیں ہے۔ اے آدمیوں آنا چاہتے ہو، اے فیض لینے والوں آنا چاہتے ہو، اے میرے دربار سے فیض لوٹنے والوں آنا چاہتے ہو، آؤ آؤ تمہیں فیض دیا جائے گا۔ اور یہ فرشتے سلام حاضر کرتے ہیں، کس طرح ان پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، جنو بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جنو بشر کی ہے، شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی انہی کے جود سے شمس و قمر کی ہے، سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے، سنگو شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، ارض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام، ملجا یہ بارگاہ دعا و اثر کی ہے، شورید اثر سلام کو حاضر ہے السلام، راحت انہی کے قدموں میں شورید اثر کی ہے، خستہ جگر سلام کو حاضر ہے السلام، مرہم یہیں کی خاک تو خستہ جگر کی ہے، اور سب خشک تر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک تر کی ہے، سب کر و فر سلام کو حاضر ہے السلام، ٹوپی یہیں تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے، ٹوپی یہیں پہ خاک یہیں پہ ٹوپی یہیں تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے، اہل نظر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ گرد ہی تو سرما سب اہل نظر کی ہے۔ حضرات تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس طرح بھی عاشق سلام عرض کرتے ہیں، اور یہ آخری بات کہہ کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں۔ حضرات گنبد خضرا کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، نہ عاشق مصطفیٰ کے مدینے کو کل چھوڑنا چاہتا تھا، نہ عاشق در مصطفیٰ کو آج چھوڑنا چاہتا ہے۔ جب جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آیا اور آپ کے گھر کو بلوائیوں نے گھیر لیا اور کہا عثمان اب آپ کے ہمراہیوں نے مشورہ دیا
اے عثمان غنی آپ کو چاہیے آپ مکہ شریف نکل جائے یا مدینہ طیبہ میں حرم مدینہ میں اعلان کر دیں کہ ہاں ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، یا آپ شام کو چلے جائیں اور شام میں وہاں پر شام میں آپ کو امان مل جائے گا، وہاں پر شام میں آپ کو امان مل جائے گا، آپ وہاں امن سے رہیں گے۔ مگر کیا عثمان غنی نے جواب دیا، کہا سنو اے مجھے شام جانے کا مشورہ دینے والوں، ہے مکہ کی جانب ہجرت کر کے مجھے رخصت کرنے والوں، اور اے مدینہ کو چھوڑنے والوں، اے مدینہ چھوڑنے کو کہنے والوں، سن لو ہم مصطفیٰ کے ساتھ اس دار مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، یہ میرا دار ہجرت ہے، محبوب کی جلوہ گاہ ہے۔ عثمان غنی شہادت تو تسلیم کر سکتا ہے مگر مصطفیٰ کے روضے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ عثمان غنی مصطفیٰ کے روضے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات ذرا عرض کرتا چلوں آخری بات، فیضان گنبد خضرا کل بھی جاری تھا اور فیضان گنبد خضرا آج بھی جاری ہے۔ آپ جب جائیں گے مکہ شریف تو یہ حاجی نعیم صاحب آپ بہت سوتے ہیں جلسے میں، ہر جلسے میں، سنیے، جب آپ گئے تھے وہاں مکہ شریف تو مکہ شریف آپ نے دیکھا حتیم کا حتیم خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو کسی بنیاد پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس پر دیواریں نہیں اٹھائی تھیں اور خانہ کعبہ کے اندر شامل نہیں فرمایا تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس حتیم کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے کیے ہوئے اور کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس طرح انتظار کر رہی ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو گلے سے لگانے کے لیے انتظار کرتی ہے۔ حتیم پاک کے دونوں بازو اس طرح کھلے ہیں اور اسی حتیم پاک میں میزاب رحمت لگا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میزاب رحمت کا جب ہم نے نالا غور کیا، اس کا پر نالا کس جانب ہے، کس طرف ہے، تو کہتے ہیں غور کرنے پہ پتا چلا حتیم کا رخ اور میزاب رحمت دونوں کا رخ مصطفیٰ کے مدینے کی طرف ہے۔ پتا کیا چلا، حرم پاک میں خانہ کعبہ میں جو برسات ہوتی ہے اور رحمت کی ساری برسات و فہار مدینہ طیبہ کو جاتی ہے۔ اب جس کو رحمت لینا ہے، جس کو نعمت لینا ہے، جس کو برکت لینا ہے، جس کو دولت لینا ہے، جس کو دنیا کی کامیابی لینا ہے، کہیں اور سے نہیں مصطفیٰ کے در دولت سے مل جایا کرے گی۔ یہ خانہ کعبہ اشارہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حتیم اس طریقے سے دونوں بازوؤں کو کھولے ہیں، اس طرح سے۔ اب کہتے ہیں کیا، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں آپ کو سنا دوں اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں۔ حضرات اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے ہے، یعنی ایک خانہ کعبہ ماں کی طرح اپنے دونوں بازوؤں کو مصطفیٰ کے در دولت کی جانب کھولے ہوئے کھڑا ہے اور خانہ کعبہ انتظار کرتا ہے۔ آج بھی مصطفیٰ کی آمد کا وہ در دیکھتا ہے۔ کاش مصطفیٰ مجھ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، آج مصطفیٰ واپس آ جائیں تو خانہ کعبہ مصطفیٰ کے در دولت کو اپنے سینے سے چمٹانے کے لیے حتیم کی شکل میں خانہ کعبہ دونوں بازوؤں کو کھولے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں اب جو مدینہ سے مکہ حاضری دے کر کے اب جو مدینہ جاتا ہے اور مدینہ کی جانب رخصتی لیتا ہے، وہ بھی اتنا شوق میں وارفتہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اتنا عشق و جذب و عشق و مستی میں اس قدر مجذوب بن جاتا ہے کہ جب مکہ سے چلتا ہے تو اب پلٹ کر کے مکہ نہیں دیکھتا، بلکہ یہ کہتا ہوا جاتا ہے آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم۔ اب یہ کہتا ہوا یوں جاتا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے۔ اب جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جاتا ہے تو یہ نہیں کہ واپس مکہ کی طرف پھر کے پلٹ کر کے دیکھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جاتا ہے تو یہ کہہ کے جاتا ہے آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، یہ ڈھلتی چاندنی تو دوپہر کی ہے۔ اور یاد رکھیے میرے امام فرماتے ہیں کیا، اب مدینہ جاؤ تو مدینہ جانے کے بعد یوں نہیں کہ جانے کے بعد بس مدینہ، کاش مدینے میں موت آ جائے، زبان پہ تو یہ لفظ ہو مدینے میں موت آ جائے، اور اگر موت کے کوئی اسباب ظاہر ہو جائیں تو سارا دل کا سب عشق ختم۔ نہیں، یاد رکھو مدینہ طیبہ میں جو مرتا ہے اور مصطفیٰ کے در دولت پہ حاضر رہ کے جس کی روح نکلتی ہے
اور جنت البقیع میں مدفون ہو جاتا ہے. یاد رکھیے آپ اگر جنت البقیع کا نظارہ کریں گے تو قبرستان میں کھڑے ہوئیے, یہاں جنت البقیع کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کا گنبد خضرا صاف نظر آتا ہے سامنے. اگر آپ جنت البقیع میں لیٹے ہیں تو مصطفیٰ اپنی قبر انور میں بیٹھ کر کے آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں وہاں سے براہ راست. اور اگر آپ جنت البقیع میں لیٹے ہیں تو ہر لمحہ مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو آپ دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن جب باپ ماں بھائی سب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے, مگر ایسے عالم میں مصطفیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا, میں اپنی قبر انور سے سب سے پہلے نکلوں گا اور میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے اور پھر میرے ساتھ بائیں طرف عمر ہوں گے. ان دونوں کو لے کر کے میں سب سے پہلے جس مقام پہ جاؤں گا کہیں اور نہیں, جنت البقیع میں حاضری دوں گا. اور جنت البقیع حاضر ہو کر کے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جنت البقیع قبرستان میں دفن سارے لوگوں کو آواز دوں گا, سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سب کو ساتھ لے کر کے میں قبر مکہ کے جنت المعلا میں جاؤں گا اور جنت المعلا سے سب کو ساتھ لے کر کے میدان محشر کی طرف چلا جاؤں گا. تو سنیوں قربان جاؤ اپنی قسمت پر, جسے دفن ہونے کو 2 گز مصطفیٰ کا جنت البقیع مل جائے وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ لوگ تو تنہا میدان محشر میں جائیں گے مگر جنت البقیع میں دفن ہونے والا مصطفیٰ کی معیت میں میدان محشر میں حاضر ہوگا, مصطفیٰ کی معیت میں میدان محشر حاضر ہوگا. تو کیا سیدھی اعلیٰ حضرت تبھی فرماتے ہیں سیدھی سڑک طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں ٹھنڈ مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے کیوں بائی طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ یہ دل ہے اور یہ مرقد دل ہے, سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ مرقد دل ہے. حضرات تو مصطفیٰ جان اسلام کا فیضان گنبد خضرا کل بھی جاری تھا, آج بھی جاری ہے. تقریباً 20-25 منٹ میں بول دیا, حضرت کے وقت سے لے لیا ہے. حضرت معذرت چاہتے ہیں اور آپ کی تقریر آج میں انشاءاللہ تعالی یہاں بیٹھ کر کے سنوں گا. آپ سب کو انشاءاللہ سننا انشاءاللہ. گنبد خضرا کا فیض کل بھی بٹتا تھا اور ایک فرقہ ایک ٹولہ, کیوں شور کیسا ہو رہا ہے, خاموش رہیے, بولیے سبحان اللہ. ارے پیچھے والے بھی بولے سبحان اللہ, سب ہاتھ اٹھا کے بولو تھوڑا سا, اب مجھے تو تکلیف میں بیمار ہوں, بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضرات میں بیمار ہوں اور بیماری کے عالم میں تقریر کر رہا ہوں, میں کیا بیماری واضح کروں آپ کو, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. حضرات ذرا غور کیجئے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں, ایک فرقہ ایک ٹولہ, آج ساری دنیا کا مسلمان اس گنبد خضرا پہ اپنی جان چھڑکتا ہے, مگر ایک بد مذہب جنہوں نے پوری دنیا میں یہودیوں سے ساٹھ گاٹھ کر کے آج تک حرمین پاک کا تقدس پامال کر رہے ہیں, اور جس گروہ اور فرقے کو آپ نجدی وہابی دیوبندی کے نام سے جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کا یہ فتویٰ کسی چھپی ہوئی کتاب میں نہیں, چھپی ہوئی کتاب میں لکھا ہے. یہ عربی ممالک کے بڑے بڑے ملاؤں کا فتویٰ لکھا ہے کہ خانہ جنت البقیع کے ہر روضے کو ہم نے ڈھا دیا, حضرت حمزہ کے روضے کو ہم نے ڈھایا, سیدہ فاطمہ کی تربت منورہ کو ہم نے ڈھایا, امام حسن کے روضے کو ہم نے بلڈوزر سے ڈھال دیا, حضرت عثمان غنی کا مزار مبارک ہم نے زمین دوز کر دیا, اور 10,000 سے زائد صحابہ کرام جنت البقیع اور جنت المعلا میں ان وہابیوں نے ان بزرگان دین کے روضوں کو زمین دوز کر دیا ہے. نبی کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ رازدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علی جدہ وعلیہا, آپ کا روضہ مبارکہ بلڈوزر سے ان نجدیوں نے ڈھایا. جب ان نجدیوں نے اپنا بلڈوزر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روضہ مبارکہ سے لگایا, رات دن تک بلڈوزر چلتا رہا. تاریخ نجد و حجاز آج بھی گواہی دیتی ہے, ان کے بلڈوزر پہ بلڈوزر ٹوٹ گئے, ان کے ورکروں کی موتیں ہونے لگی. پھر ان نجدیوں کو ہوش آیا کہ ہم نے غلط مقام پہ ہاتھ لگا دیا ہے. ارے یہ مصطفیٰ کا روضہ ہے, یہ ہمارے اور تمہارے مٹانے سے کیا مٹے گا, قیامت تک کے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے در کے تقدس کی حفاظت فرماتا رہے گا, اپنے محبوب کے در کے تقدس کی حفاظت فرماتا رہے گا. ان کے بڑے بڑے ملاؤں نے فتویٰ دیا ہے,
کہ آج نہیں، اگر گنبد خضرا کو ڈھایا گیا ہے تو کل جب دنیا میں وہابیت پھیل جائے گی، ہر جانب وہابی ہو جائیں گے، اور دنیا میں کوئی آواز اٹھانے والا، کوئی احتجاج کرنے والا، کوئی پروٹیسٹ کی صدا بلند کرنے والا باقی نہیں رہے گا، تو ہم اس روضہ مطہر و منور گنبد خضرا کو بٹھا دیں گے۔ ان کا معاذ اللہ یہ ناپاک ارادہ ہے، مگر سنیوں، کیا ایسے دشمنان نبی سے جو مصطفیٰ کے روضہ مطہر و منور کو معاذ اللہ ڈھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا آج تم ان سے رشتہ داریاں کر سکتے ہو؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا رشتہ داریاں جو مصطفیٰ کے روضہ مبارکہ کو ڈھانے کا ارادہ رکھیں؟ پردھانی دیکھ کر کے رشتہ داری، ہاں، زمینداری دیکھ کے رشتہ داری، ہاں، وہابی ہو، پیسہ والا ہے، رشتہ داری، جن کے دل میں مصطفیٰ کا بغض اس طرح چھپا ہوا ہے، یاد رکھو ان سے رشتے حرام ہیں، باطل محض ہیں۔ فیضان گنبد خضرا اور اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے اس گنبد خضرا کے مکی آقا، نہ کل ان کا فیض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ کل ان کا فیض مردہ تھا، نہ آج مردہ ہے، اور نہ صبح قیامت تک کے مردہ ہوگا۔ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے جب اما عائشہ صدیقہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، عرض کرتا ہے اے عائشہ صدیقہ، آج مکہ اور مکہ کے قرب و جوار، مدینہ اور مدینہ کا قرب و جوار آج خشک سال ہو گیا ہے، اے اما عائشہ آپ دعا فرمائیے تاکہ اللہ تعالی ہم زمین والوں پر بارش نازل کر دے۔ جانور پریشان ہے، ہر خشک و تر پریشان ہے، ہر چرند و پرند پریشان ہے، ہر انسان کا بچہ پریشان ہے کہ زمین پر بارش نازل نہیں ہوتی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے اے صحابی آنے والے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جاؤ مصطفیٰ کے گنبد خضرا میں جو کھڑکی لگی ہے، اس کھڑکی کو مصطفیٰ کی چھت مبارک پر، جو مصطفیٰ کی چھت مبارک پر کھڑکی لگی ہے، اس کھڑکی کے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہنے دینا۔ جاؤ مصطفیٰ کے چھت مبارک کے اس کھڑکی کو کھول دو، اللہ تمہیں سرسبز و شاداب فرما دے گا۔ تو دنیا نے دیکھا جب نبی کے گنبد خضرا کی اس کھڑکی نبی کے اس چھت مبارک کی کھڑکی کو کھولا گیا، آسمان سے اتنی بارش ہوئی کہ سارے زمین والے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، ہر خشک تر سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اور ہر جانور اتنا زیادہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے کہ اس سال کا نام صحابیوں نے عام الفتق رکھ دیا، یعنی جانوروں کے چربی سے پھٹ جانے کا سال۔ اتنے زیادہ تر و تازہ ہو گئے۔ ہم نے کہا ذرا غور کیجئے، کل بھی گنبد خضرا سے فیض بڑھتا تھا، اما عائشہ کے زمانے میں بھی صحابہ نے گنبد خضرا سے فیض لیا ہے، عمر فاروق کے زمانے میں بھی صحابہ نے گنبد خضرا سے فیض لیا ہے۔ کل وہ صحابی مصطفیٰ کے در دولت سے فیض لیتے تھے، آج ہم وہابی نہیں، مصطفیٰ کے صحابیوں کے دیوانے مصطفیٰ کے در دولت سے فیض لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے اس محفل بابرکت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ حضرت کی تقریر ہو جائے۔